کیسا دور ہے. اس وقت اگر کوئی چیز ہمیں بچا سکتی ہے, نبی, آل نبی اور صحابہ کی, اولیاء کی محبت بچا سکتی ہے. میں بات کرنے چلا تھا حسین کی امی جان سیدہ فاطمہ, وہ عورت کا, اس خاتون کا نام ہے جس کے دروازے پر جبریل بھیک مانگنے آتا ہے. وہ بات یہ ہے کہ جب آپ حسنین کریمین بیمار ہو گئے, یہاں ایک بات اور عرض کر دوں, خاص طور پہ توجہ کریں, برا لگے تو معاف کر دیں, معاف نہیں کر سکتے تو بدلہ لے لیں, اس کے لیے ہم تیار ہیں. آپ پر ہم کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کریں گے, لیکن بات اگر اچھی لگے تو لے لیں, اس کو نہیں اچھی لگے تو کم سے کم چھوڑ دیں. مولا حسن مولا حسین بیمار ہوئے, سرکار تشریف لائے تو پوچھا کہ یہ بچے بیمار ہیں. سرکار نے منت مانا. عرض کی حضور کیا؟ تو کہا کہ روزے کی منت مانو, بچوں کو شفا ہوگی تو ہم روزے رکھیں. بڑی معذرت کے ساتھ نبی کے گھر میں جن کی چوکھٹ کے سوالیوں کا نام ہے ولی, اقطاب, اوتاد, وہ بیمار پڑنے تو منت کیا مانی جا رہی؟ روزے رکھیں گے. اور آج بچے بیمار پڑتے ہیں تو ماں منت مانگتی ہے کہ میں فلاں بزرگ کے آستانے پہ جاؤں گی. ماں منت مانگ رہی, وہاں جا کر کے گاٹیاں باندھتی ہے, ڈورے باندھتی ہے, اور آپ کے یہاں پتہ نہیں کیا رواج ہے, وہ کپڑوں کے گھوڑے درگاہوں پہ چڑھائے جاتے ہیں. میں پوچھتا ہوں اسلام میں کپڑوں کے گھوڑے چڑھانے کا تصور کہاں سے؟ آپ مجھے بتائیں. کچھ خواتین کا حال یہ ہے کہ اگر میرا بچہ شفا پا جائے تو محرم میں وہ جو فلاں بابا صاحب سواری نکالتے ہیں, میں وہاں جا کر کے چاندی کا گھوڑا چڑھاؤں گی. مجھے پتا ہے اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی, حق بات سے ہوگی, لیکن عادت جو ہے نا اپنی, کہ آپ کی پسند کی نہیں کہیں گے, اللہ رسول کی پسند کی. اور میں نے تو اپنی طبیعت بنا لی ہے کہ جاؤں یہ سوچ کے جاؤں کہ آخری بار جا رہا ہوں, یہ سوچ کے جائیں کہ آخری بار, جو پھر بلائے نہ بلائے, اس لیے کہ تقدیر اپنا پیشہ ہی نہیں. پالی والوں تم سے پوچھتا ہوں, یہ گھوڑے چڑھانے کا تصور اسلام میں کہاں ہے؟ سید الانبیاء کے گھر بچے بیمار پڑتے ہیں, بلکہ میں انہیں بچہ کیا کہوں, شہزادگان بیمار پڑتے ہیں, شہزادے بیمار پڑتے ہیں, تو نبی بیٹی سے کہتے روزے کی منت مانو, اور آپ کپڑوں کے گھوڑے کا فائدہ کیا ہے؟ رسول پاک نے فرمایا جہاں کتا اور جاندار کی تصویر ہوا رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اولیاء اللہ کے سرہانے جنہوں نے پوری زندگی شریعت مطہرہ کی پابندی کے ساتھ گزاری, تم وہاں گھوڑے رکھتے ہو, ان کی روح پہ کیا گزرتی ہو کہ سنیو, ذرا سوچو تو صحیح. جو قوم ولیوں کی بددعا ہے وہ قوم عزت کے ساتھ زمین پہ جی سکتی ہے؟ میرے بچے اچھے ہو جائیں گے تو میں سواری پہ جاؤں گی. سواری کیا بلا ہے؟ تو کہتے ہیں سواری یہ ہے کہ کسی کو مولا علی آتے ہیں, کسی کو امام حسین آتے ہیں, کسی کو امام حسن آتے ہیں, اور ان کی زندگی سال بھر دیکھو, وہ 3 دن جس پہ علی آ رہے ہیں, وہ 365 دن کبھی مسجد میں نظر نہیں آتا. وہ جمعہ کے دن بھی آئے گا تو 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جائے گا, اور اس پر کون آ رہے؟ علی مرتضی آ رہے, اس پہ امام حسن آ رہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم, اگر علی کو آنا ہی تھا تو کیا علی کی اولاد کم ہے دنیا میں؟ اگر علی کو آنا ہی تھا تو کیا علی کی اولاد کم ہے دنیا میں؟ اور ایسا بھی نہیں کہ جس پہ آ رہے وہ زیادہ متقی ہے اور اولاد علی کم متقی ہے. ارے آج بھی مہریرا کی خانقاہ کا تقویٰ اپنی مثال آپ ہے, آپ بھی کے چوچے مقدسہ کی خانقاہ کا تقویٰ بے مثل بے مثال ہے, وارث دیوا کی خانقاہ کا تقویٰ آج بھی اپنی بے مثلیت کا اعلان کر رہی ہے, آج بھی صابر پاک کا تقویٰ اپنی بے مثلیت کا اعلان کر رہی ہے. خدا کی قسم اگر علی کو آنا تھا تو صاحب البرکات پہ کیوں نہیں آئے؟ علی کو آنا تھا شیخ المشائخ علی حسین اشرفی پہ کیوں نہیں آئے؟ علی کو آنا تھا وارث دیوا پہ کیوں نہیں آئے؟ علی کو آنا تھا 12 سال تک لنگر لٹانے والے صابر پاک پر جو بھوکے رہے ان پہ کیوں نہیں آئے؟ وہ جو 365 کے دن ملک شاہ بن کے گھومتا رہتا ہے مسجد میں نہیں آتا, علی اس طرح تھے. میری قوم کا پاگل پن ان کے پیچھے بھاگتے ہیں. کچھ
کچھ تو شرم کرو. پھر تاشے بھی بجتے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ بولے مولا حسین کی محبت میں ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں یہ کون سی محبت ہے؟ مگر شہادت حسین پہ ڈھول بجانا یہ سنیت ہے. اصل سنیت تو یہی ہے. مولوی کیا جانے اصل سنیت؟ ہم جانتے ہیں, طریقت والے جانتے ہیں. نادان, میں تجھ سے پوچھتا ہوں, طریقت کس چیز کا نام ہے؟ جہاں شریعت نہیں وہاں طریقت کبھی ہو ہی نہیں, تصور نہیں ہو سکتا. شریعت زینے کا نام ہے, طریقت پیرس پر پہنچ جانے کا نام ہے. ایک مرتبہ حضور سرکار نوری میاں جو حضور مفتی اعظم کے پیر و مرشد ہیں, فرماتے ہیں اتار کر یہ بال دیکھ رہے ہو, جس کے بال جتنے گھنے ہوں گے اس کی مانگ بھی اتنی خوبصورت ہوگی. جو گنجا ہے کبھی اس کی مانگ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. فرماتے ہیں شریعت بال ہے, طریقت مانگ ہے. جس کے بال جتنے خوبصورت ہوں گے اس کی مانگ بھی اتنی خوبصورت ہوگی, اور جو گنجا ہوگا تو اس کو مانگ کا تصور ہی نہیں. غریب نواز کے یہاں شریعت کے جلوے تھے تو طریقت کے کیا جلوے دکھائے. جہاں شریعت نہیں وہاں طریقت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ شریعت کے ہٹا کر طریقت مانگنا ایسے ہی ہے جیسے بیل سے دودھ طلب کرنا اور بانج سے بچہ مانگنا. بالکل ایسے ہی جہاں شریعت نہ ہو وہاں طریقت کا سوال. لیکن میری قوم کو بتائے کون؟ یہ تو مفت میں جنت میں جانا چاہتے ہیں, یہ تو اپنی مصیبتوں کو مفت میں ختم کرنا چاہتے ہیں, یہ تو اپنی بلاؤں کو جو ہے وہ پھوپھ ہا کے ذریعے سے ختم کرنا چاہتے ہیں. میں تم سے کہتا ہوں, کیا رسول پاک نے تمہیں تنہا چھوڑا؟ کیا رسول پاک نے تمہیں بے سہارا چھوڑا؟ خدا کی قسم میرا ایمان کہتا ہے آج بھی کوئی یا رسول اللہ ایک بار دل سے مصیبت میں پکارے, خدا اس کی مصیبت دور کر دیتا ہے. کیوں دور کر دیتا ہے؟ ارے قیامت کی مصیبت جس کے نام سے دور ہو سکتی ہے, کیا دنیا کی مصیبت اس کے نام سے دور نہیں ہو سکتی؟ صوفی جمیل الرحمان کہتے ہیں آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, رکھو لحاظ میں جس کا عزیز ہو پڑھ کر سنانا نام محمد, پڑھتی درودیں دوڑے گی ہوڑے لاشا جو لے گا نام محمد, آنکھوں میں آ کے دل میں رچا کے رنگت رچا جا نام محمد. اور کسی صاحب دل نے کہا ہے یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑی بھی بنا دیتا ہے, سب نام محمد. میرے امام نے کہا واللہ وہ سن لیں گے, میرے امام نے کہا واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے. حضور کے نام سے بڑا تعویذ دنیا میں کوئی نہیں. پنجتن پاک کے نام سے بڑا تعویذ دنیا میں کوئی نہیں.